بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم و حوا دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک عمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ مناکحت جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت توالد و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تھا، چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں۔ ناظرین، چونکہ ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے گی تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے ایک گٹھا لیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر حابیل علیہ السلام کہنے لگا کہ میرے والد صاحب نے میری قربانی قبول ہونے کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول فرمائی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ جوان اور بہادر تھے۔ حابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہوں میں شمار ہو کر آئے۔ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا کہ اب اس کا میں کیا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ یہ سب کچھ قابیل دیکھ رہا تھا۔ کوے نے اپنے ساتھی کوے کو مار کر اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے ایک لاحت کھودی جس میں حضرت حابیل علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر اس کے دل میں یہ ڈر ڈالتا تھا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اب تیرا باپ تجھ کو قتل کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔
اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیش علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد بی بی حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگے۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس میں برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے تھے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیش اور اس کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل جوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان کی عورت کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ اس طرح کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے رہے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے تھے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیش اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔